آج کل مجھے سینکڑوں میسج کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کہ آپ عمران خان کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں تو آپ آرمی کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ او بیوقوفو، جاہلو، میرا آرمی کے ساتھ کیا ایسا معاملہ ہے کہ میں ان کے خلاف بولوں؟ آرمی تو میرے ملک کا ادارہ ہے، اور نہ میں نے آرمی کے بوٹ پالش کیے ہیں، نہ آرمی نے مجھے کوئی فائدہ دیا ہے کہ میں بعد میں نمک حرامی کروں عمران کی طرح اور پھر ان کے خلاف بولنا شروع کر دوں۔ اور عمران کے خلاف تو میں اس لیے بولتا ہوں کہ میں اس کو اس ملک کا بہت بڑا دشمن سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں عمران اس ملک کا ناسور ہے، وہ اس ملک کے اندر ہمارے جو قوم ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، ان کو گمراہ کر رہا ہے، ان کو پاگل بنا رہا ہے، اور اس کے سامنے اصل میں صرف کرسی ہے اور اپنی پیسہ ہے اور اپنی شہرت ہے، اس کو اور کچھ نہیں چاہیے، اور اس کے لیے یہ ہر وقت یو ٹرن لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے، پی ٹی آئی والوں کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے، وہ اس کا دفاع تک نہیں کر سکتے۔ میرے جیسے آدمی کے سامنے عمران کا دفاع کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ میں تو ایک صاف آدمی ہوں۔ پی ٹی آئی کو بھی بڑی اچھی طرح پتہ ہے، یہ جو مرضی بک بک کرتے رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے گالم گلوچ صرف یہ فوش کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ کر نہیں سکتے میرے خلاف، کیونکہ میری کوئی فائل نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے، نہ آرمی کے پاس ہے، نہ کسی اور ادارے کے پاس ہے۔ تو میں کیوں آرمی کے خلاف بات کروں؟ میں تو آرمی کو بڑا پیار کرتا ہوں، میری فوج جو ہے میرے ملک کا ادارہ ہے۔ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ جانیں بھی دیتے ہیں، وہ لڑتے بھی ہیں، وہ زخمی بھی ہوتے ہیں، وہ کئی لوگ جو ہیں ان میں سے اپاہج ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ جو کرتے ہیں ان کو کم از کم اس بات پہ سراہنا چاہیے، زلزلوں و سیلابوں میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو فوج تو ویسے بھی جب تک سرمایہ داری نظام رہے گا، فوج ہر ملک کی ضرورت رہے گی۔ کیا فوج کے بغیر کوئی ملک بھی اس وقت اس دنیا کے اندر مستحکم ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے بارڈرز کے باہر جتنی بھی بیرونی طاقتیں ہیں ان کی جاریت کو روک سکتا ہے؟ تو جب وہ نہیں کر سکتا تو فوج تو آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ میں اپنی فوج کے خلاف کیوں بات کروں؟ میں تو ان سے پیار کرتا ہوں، میں تو ان کی عزت کرتا ہوں، میں تو ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں جو وہ خدمات پیش کرتے ہیں پاکستان کے لیے۔ اور جہاں تک سیاست کی بات ہے تو نہ میں ان سے کوئی رابطہ رکھتا ہوں، نہ وہ میرے سے کوئی رابطہ رکھتے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ برابری پارٹی اور میں ہم نہیں سمجھتے کہ فوج کا سیاست میں کوئی بھی عمل دخل ہونا چاہیے۔ لیکن پھر ہم اسی بات کو پروف کرتے ہیں، اس کا ثبوت دیتے ہیں یہ کر کے کہ ہم فوج کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق نہیں رکھتے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ عمران تو فوج کے ساتھ ہی تو اس نے وہ اپنی پوری زندگی گزاری ہے سیاسی طریقے سے۔ پرویز مشرف سے اس نے پہلے سیٹ لی 2002 میں، اس سے پہلے اس کو کوئی لفٹ تک نہیں کراتا تھا۔ تو آپ کے باپ دادا وغیرہ جو تھے وہ اس کو نہیں ووٹ دیتے تھے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اس بات کا، اور اس کو ووٹ نہیں ملتا تھا۔ تو پھر آخرکار یہ جا کے پرویز مشرف جو ہیں ان کے پاس گیا، ریفرینڈم تک جو ہے اس نے ساتھ دیا ان کا۔ پھر اس کے علاوہ عمران نے مٹھائیاں بانٹیں، اس نے گولیاں ٹافیاں بانٹیں کہ جی ایک آ گیا ایک ملٹری کا آدمی اور اس نے آگے جمہوری حکومت جو ہے اس کو رخصت کر دیا۔ یہ سارا عمران نے کیا تھا نا، میں نے تو نہیں کیا، جواد احمد نے تو نہیں کیا۔ میں تو ایک سیاسیات کے پروفیسرز کی اولاد ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کبھی بھی جتنا مرضی اچھا کوئی ڈکٹیٹر ہو جائے لیکن آخرکار وہ جمہوری نہیں ہوتا، اور اگر وہ جمہوری حکومت کو خیر بات کہتے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہوتا۔ تو عمران نے تو سب کچھ کیا، اس نے کیا نہیں کیا؟ یہ بچہ ہے، اس نے تو چاہے چلے 3rd ڈویژن میں پاس کیا تھا اس نے آکسفورڈ سے، لیکن اس نے سیاسیات کا پیپر تو پاس کیا تھا نا۔ تو سیاسیات کے پیپر میں کیا لکھ کے آیا تھا؟ وہاں جا کے کیا یہ سائیکالوجی لکھ کے آیا تھا؟ یا وہاں جا کے یہ کیا مطلب کوئی پاگل پن کے جو اس کو دورے پڑتے ہیں یہ ان کے بارے میں، کوئی دوائیوں کے بارے میں لکھ کے آیا تھا؟ یہ کوئی وہاں پہ انجینئرنگ کی کتابیں لکھ کے آیا تھا جو اس کو آتی نہیں کہیں سے بھی؟ نالائق صحیح اسٹوڈنٹ تھا۔ یہ سیاسیات میں کچھ نہ کچھ جو اس نے پڑھا ہوگا نا، کچھ نہ کچھ جو اس نے دیکھا ہوگا کہ سیاسیات میں کیا ہوتا ہے، تو اس کو اتنی عقل نہیں تھی کہ ڈکٹیٹر جو ہوتا ہے یا جو بھی فوجی آمر ہوتا ہے اس کو آپ نے سلیوٹ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا ہوتا کہ جی آپ نے بڑا اچھا کیا آگے جمہوری حکومت کو ختم کر دیا۔ تو یہاں سے تو اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ یہ تو بیٹا ہی فوج کی گود میں تھا آتے ہی۔ تو جس فوج کی میں عزت کرتا ہوں، جس کو میں پیار کرتا ہوں، اس فوج کا یہ بوٹ پالچیا ملازم تھا۔ میں تو نہیں ہوں، میں تو کسی کا بوٹ پالچیا ملازم نہیں ہوں، یہ ملازم تھا۔ اور یہ جتنا بھی اس کا امیج آپ آج کل دیکھ رہے ہیں یہ بھی بنا ہوا ہے اس کے بعد سے۔ اس کے بعد اس نے، آپ کو پتہ ہے، پرویز مشرف نے اس کو سیٹ لے دی،
پھر اس نے بک بک شروع کر دی آگے، وہ حامد میر اور کامران خان اور پتہ نہیں کون کون سے بڑے بڑے جتنے اس زمانے میں جرنلسٹ بنے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو بلانا شروع کر دیا. یہ آگے بکواس کرتا تھا بس ٹی وی پہ بیٹھ کے، جو کہتا تھا بعد میں اس کے الٹ کرتا تھا. یہ تو اس کی حیثیت تھی. اور اس کو میرے سامنے، میرے ساتھ اس کی کئی دفعہ سیٹنگ ہوئی ہے، حامد میر کے پروگرام میں یہ بیٹھا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا بھائی یہ کیا باتیں آپ کرتے ہیں. میں یہ بیٹھا ہوا تھا اور خورشید شاہ بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے وہاں پہ کہا تھا کہ اس ملک کے اندر جو صدر ہے، کیونکہ اس زمانے میں آصف زرداری صدر تھے، تو میں نے کہا جو صدر ہے اس کو زمین پہ سونا چاہیے. تو عمران نے ہنسنا شروع کر دیا. یہ اتنا بغیرت آدمی ہے کہ اس کو اس بات کی لگا کہ یہ تو بڑی عجیب سی بات کر رہا ہے. بھائی اگر تو کتے لے کے اپنے 300 کنال میں پھر رہا ہوتا ہے تو جواد احمد تو یہ نہیں کرتا. میں تو جو کہہ رہا ہوں صحیح کہتا ہوں. اگر میں کبھی ہوتا اس کی جگہ وزیر اعظم کا بننے کا خواہاں تو میں اب تک بن بھی چکا ہوتا. یہ تو بڑا پرانی بات میں کر رہا ہوں. تو مجھے تو بڑی دفعہ آفر ہوئی ہے، میں نے تو کبھی اس طرح کا کام نہیں کیا. تو چونکہ میں وزیر اعظم بننے کا خواہاں ہی نہیں ہوں تو اس لیے میں یہ بات نہیں کر رہا. لیکن اگر فرض کریں کہ میں نے وزیر اعظم بننا ہوتا تو میں تو بنتے ہی وزیر اعظم فوراً 5 مرلے یا 10 مرلے کے مکان میں آ جاتا اور وہیں پہ رہتا، تاکہ اگر کوئی اگزامپل آپ نے دینی ہے لوگوں کو، اگر آپ نے کوئی مثال بننا ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے نا. آپ کو چھوٹی سی گاڑی پہ آنا چاہیے، چھوٹا سا آپ کا گھر ہونا چاہیے، آپ کے پاس جو ہے بہت تھوڑے سے لوازمات زندگی ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ اپنی قوم کے لیے جو کرنا ہے سو کریں. اس آدمی نے توشہ خانہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑا، اس نے تو اس کے تحفے جو بیچ دیے کروڑوں روپے کے لیے. تو یہ تو بڑا گھٹیا سا آدمی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. پھر اس کے علاوہ ملک ریاض جیسے کرپٹ آدمی کا دوستی رکھی. پہلے کہتا تھا کرپشن ختم کر دوں گا، 90 دن میں ختم کر دوں گا. 90 دن میں کرپشن کیا ختم کرنی تھی، اس نے پتہ نہیں کتنے دن حکومت چلائی ہے، 3 سال اور تقریباً 7-8 مہینے. تو اس میں یہ کرپشن کرنے کا جو کنگ تھا ملک ریاض، اس سے یہ القادر کی زمین لیتا رہا. اور اس سے اس کی بیوی نے جواہرات لیے، ہیرے لیے، اور یہ انہوں نے پیسے لیے القادر کے. تو کیا یہ جواد احمد نے کیا تھا؟ تو اس لیے میں کیوں آرمی کو برا بھلا کہوں بھائی؟ مجھے کیا ضرورت ہے آرمی کو برا بھلا کہنے کی؟ اگر ہم نے برابری پارٹی نے آنا ہے اقتدار میں تو ہم نے فوج کی گود میں بیٹھ کے تو نہیں آنا. یہ واحد پارٹی ہے 78 سال میں جو کبھی فوج کا ساتھ دے کے یا فوج کا ساتھ لے کے اقتدار میں نہیں آئے گی، بلکہ عوام کے ساتھ آئے گی. اگر عوام جاہل ہیں، اگر عوام جو ہیں وہ منافق ہیں، اگر عوام بے غیرتی کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر، بار بار امیر لوگوں کو، ارب کھرب لوگوں کو ووٹ دے کے، تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. میں نے تو اپنی زندگی جو ہے اس کے اندر چھوٹی موٹی جو قناعت پسندی ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اور میں بھوکا تو نہیں مر سکتا. آپ لوگوں کا اپنا سوچنا چاہیے نا. ایک بندہ آپ کو میرے جیسا کہہ رہا ہے، اسے کروڑوں لوگ جانتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ پارٹی بناؤ اور اس ملک کے اندر اپنا اقتدار حاصل کرو. عام لوگ، آپ لوگ جو ہیں وہ بے شرمی کے ساتھ، بے غیرتی کے ساتھ ان لوگوں کو ووٹ دیتے جا رہے ہیں. جاہل لوگ ہیں، کچھ آپ میں نادان بھی ہیں، کچھ جو ہیں بڑے ہی وہ منافق لوگ ہیں عمران کی طرح. اسی لیے عمران کو اچھا لگتا ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اور پی ٹی آئی کے تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تو اب دونوں طرف سے کنفیوژن ہے ان کو کہ جائیں تو جائیں کہاں. تو ادھر آئیں نا بھائی، برابری پارٹی کی طرف آئیں. نہیں آتے تو پھر آپ کی مرضی ہے. تو اس لیے میں کیوں فوج کو برا بھلا کہوں؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں آج پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ میرا فوج کے ساتھ بڑا پیار ہے، میرا فوج کے ساتھ بہت زیادہ عزت کا رشتہ ہے. میں فوج کو ان کے تمام چیزوں پہ جو اس ملک میں کرتے ہیں وہ ان کو سلوٹ کرتا ہوں، سوائے یہ کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لیں. اور وہ میں اس پہ قائم ہوں اور وہ ہمارا اصولی ایک موقف ہے. لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی کہا جائے کہ فوج کے خلاف بات کرو، کوئی بھی کرو، تمہاری ایسی کی تیسی، تمہارا بوڈ پالشیا ملازم، نمک کرام، سان فراموش، محسن کش عمران یہ آیا ہی ان کی گود میں بیٹھ گیا، تو بعد میں کیوں ان کے خلاف بکواس کرتا تھا؟ اور آپ لوگ کیوں کرتے ہو بھائی؟ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اب ہو کون؟ 2% کی تمہاری حیثیت نہیں ہے. ایک فوجی جو ہوتا ہے جو کچھ وہ لائف میں کرتا ہے، ایک فوجی جو پاکستان کی فوج کا سپاہی ہے یا اس کا جو افسر ہے، جو کچھ کرتا ہے تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ان کی سیاست کو علیحدہ کر دیں ابھی، کیونکہ ہم تو سیاسی پارٹی ہے نا، ہم تو اس سے کوئی مدد نہیں لے رہے سیاسی. لیکن ان کی سیاست کو سائیڈ پہ کریں. جن لوگوں نے ان کی مدد لی ہے آج تک بوٹ پالشی کر کے وہ وزیر اعظم بنتے رہے ہیں، صدر بنتے رہے ہیں، وزیر بنتے رہے ہیں، مشیر بنتے رہے ہیں، اس ملک کے اندر سینیٹر بنتے رہے ہیں، ان لوگوں کو پکڑے نا جا کے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو فوج کی ضرورت ہی نہیں ہے اقتدار میں آنے کے لیے، اگر عوام ہمارے ساتھ آ جائیں. یہ ہمارا سیدھا سیاسی موقف ہے. اگر عوام جاہل ہیں، اگر عوام جو ہیں وہ نادان ہیں، اگر عوام جو ہیں وہ منافق ہیں، اور اگر عوام بے شرم اور بے غیرت ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو ہدایت دینے آئے ہیں آپ کو. ہم آپ کو ہدایت دے رہے ہیں کہ سیاسی جو ہے سفر اس کی طرف چلو اور آپ لوگ لیڈر بنو آگے. یہ کھرب پتی ارب پتی جو سیاستدان ہیں ان کو سائیڈ پہ کرو، ان کو نکالو پارلیمنٹ سے باہر، خود آؤ.
اس کے بعد ہم ریفارمز کریں گے, اس کے بعد ہم اصلاحات کریں گے, ہم فوج کے اندر بھی اصلاحات کریں گے, ہم بیوروکریسی میں بھی کریں گے, مطلب سول اور ملٹری بیوروکریسی دونوں میں کریں گے. ہمارے پاس عوام کی قوت ہوگی, ہمیں کون روک سکتا ہے پھر؟ اور وہ بھی عوام ہے, آخرکار فوج بھی عوام ہے, آخرکار بیوروکریسی بھی عوام ہے, آخرکار جوڈیشری جو ہے اس کے اندر بھی جتنے ملازم کام کرتے ہیں, صرف جج تو نہیں ہوتے نا, اور جج بھی جو ہیں وہ بہت سارے جو ہیں وہ پاکستان کے بڑے جو وہ وفادار ہیں, تو یہ سارے آخرکار عوام ہے نا. اسی طرح جو آپ کے پولیس کا ادارہ ہے وہ بھی عوام ہے نا, اسی طرح جتنی ایجنسیز ہیں آخرکار وہ بھی تو عوام ہے نا. آپ ان کو علیحدہ کر کے آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جی لڑائی ہو جائے یہاں پہ, تمام ایجنسیز, تمام فوج, تمام پولیس, تمام بیوروکریسی, ملٹری اور سول, اور تمام جج جو ہیں وہ سارے جو ہیں لڑ پڑیں عوام سے, یا وہ لڑ پڑیں سیاسی پارٹیوں سے. یہ کون سی سیاست ہے بھائی؟ یہ کس طرح کی سیاست ہے کہ آپ اداروں کو لڑا رہے ہیں عوام کے ساتھ, یا اداروں کو لڑا رہے ہیں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ یا پارلیمنٹ کے ساتھ؟ یہ کوئی سیاست نہیں ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ پارٹیاں عوام کے سر پہ آتی نہیں ہیں, کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں, کہ ان کے کہنے پہ کوئی نکلتا تک نہیں ہے. عمران ایسا بے غیرت ہے, اتنا لعنتی آدمی ہے, بار بار فساد و انتشار پھیلاتا ہے میرے ملک میں, پاکستان میں, میرے پیارے پاکستان میں, اور جب یہ کہتا ہے کہ باہر نکلو تو وہ نکلتا تک نہیں ہے. مجھے ترس بھی آتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, لیکن مجھے اس پہ غصہ بہت زیادہ چڑھتا ہے کہ تم پاگل ہو, تمہارا دماغ خراب ہے. تم نے کب عام آدمی کو امپاور کیا ہے, یا اس کو کوئی اس ہمارے ملک کے اندر سیاست میں اس کو کوئی لیڈرشپ دی ہے جو تمہارے لیے نکلے گا؟ تو اس لیے عمران اور یہ تمام لوگ ایک جیسے ہیں اس معاملے میں, ان کے لیے کوئی باہر نہیں نکلتا, اس لیے کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہوتی نہیں ہے, کیونکہ یہ لیڈرشپ دیتے نہیں ہیں عوام کو, عوام کے لیے نہیں نکلتی. تو جب تک عوام ان کے ساتھ نہیں ہوتی تو یہ بوٹ پالچی کر کے ہی آئیں گے نا. تو اس لیے یہ بار بار آتے ہیں, فوج کی گود میں بیٹھ کے آتے ہیں, اور ہمیں تو ضرورت ہے ہی نہیں اس طرح کے اقتدار کی جہاں پہ ہمارے ہاتھ میں بیساکھی ہو, اور ہماری بیساکھی جو ہے وہ کسی ادارے کے ہاتھ میں ہو. ہم تو آئیں گے تو عوام کے سر پہ آئیں گے, ادروائز نہیں آئیں گے. ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ جب ایک آپ لوگ ہی نہیں آنا چاہتے, آپ لوگ بغیرت اور بے شرم ہو چکے ہوئے ہیں, کھرب پتی ارب پتی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں, تو ہم کیوں آ کے جو ہے وہ گالیاں نکالنی شروع کر دیں اداروں کو؟ ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں آئیں اور اس ملک کے اندر ایک عوام کی پارٹی بنائیں. وہ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی, آپ کو اتنے بے شرم لوگ ہو کہ سمجھ نہیں آتی. ہم ہدایت کہہ رہے ہیں, ہم دینے آئے ہیں ہدایت, وہ ملے گی تو اس کے بعد پارٹی بنے گی نا. تو اس لیے کسی کو بھی میں خبردار کر رہا ہوں جو بھی بکواس کرتا ہے میرے فیس بک پہ, میرے ٹویٹر پہ, میرے یوٹیوب پہ, میرے تمام جتنے بھی اور انسٹاگرام, ٹک ٹاک, اس کے علاوہ جتنے بھی سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, جو بھی تم میں سے بکواس کرتا ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں کہ میں فوج کو برا بھلا کہوں, اگر میرے میں ہمت ہے تو, اور بھائی میرے میں ہی تو اصل میں ہمت ہے, میرے میں ہی تو ہمت ہے کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں, اپنے پیسے اپنا ٹائم لگا کے ایک یہ پارٹی جو ہے اس کی قربانی دے کے پارٹی بنا رہا ہوں. اور ہمت کیا ہوتی ہے تمہارے عمران میں؟ کون سی ہمت ہے؟ یہ جو بیٹھا ہوا ہے جیل میں, یہ تمہارے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ تو دوشہ خانہ سے کروڑ روپیہ بنانے والا آدمی ہے, دوبارہ آئے گا پھر یہی کچھ کرے گا. گندا آدمی ہے, کرپٹ آدمی ہے ایک نمبر کا. تو یہ تو اپنے لیے بیٹھا ہوا ہے, اس میں کون سی ہمت ہے؟ اگر یہ اپنے لیے نہ بیٹھا ہو آج, تو یہ فوراً سیاسی مفاہمت کرے اور باہر آئے اور سیاست کرے. یہ تو لگا ہوا ہے نہیں جی مجھے ہی لے کے آؤ تو پھر میں باہر آؤں گا. تو وہ تو بیٹا تم نہیں آتے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران کو کوئی باہر لائے گا, اور عمران اندر ہی رہے گا جب تک یہ معافی نہیں مانگتا اپنے مالکوں سے. مجھے نہیں لگتا یہ باہر آئے گا. تو بہرحال آخر میں پھر کہ اب آئندہ جو ہے نا اس طرح کی اس قسم کی حرکت آپ نے کی, مجھے کوئی اس طرح کی باتیں کی, تو یہ بلاگ دوبارہ سن لینا اور پھر شرم کرنا, کوئی غیرت کرنا کہ اس ملک کے اندر صاف شفاف سیاست کی بات صرف میں کر رہا ہوں, اور مجھے الٹا کہہ رہے ہو کہ جی وہ اس کو برا بھلا کو تو ہمت ہے, اس کو برا بھلا کو تو ہمت ہے. میرے اندر ہمت ہے ایک عام لوگوں کی پارٹی بنانے کی جو 78 سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں بن رہی ہے. اس سے زیادہ ہمت اگر کسی نے آج تک دکھائی ہے, جو وزیر اعظم بھی نہیں بننا چاہتا, تو مجھے بتاؤ کس نے دکھائی ہے. میرے سے زیادہ ہمت اس ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے, اور نہ میری پارٹی سے زیادہ ہمت اس ملک میں ہے کسی کی کہ ہم لوگ صرف عام لوگوں کے ساتھ سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی پارٹی میں امیروں کا, کھرب پتی ارب پتی, سرمایہ داروں, جاگیرداروں, مافیاز, پیر و مرشد, اور یہ جو جتنے یہ قبائلی سردار ہیں, ہم نے ان کا داخلہ بند کیا ہوا ہے ہماری پارٹی کے اندر. تو اس سے زیادہ ہمت اور کیا ہو سکتی ہے کسی کی؟ تو یہ ہمیں بار بار نہ کہیں, ہمیں بالکل نہ بتائیں کہ ہم نے ادارے کو کسی کو کہنا ہے تو ہم میں ہمت ہوگی. ہم میں سب سے زیادہ ہمت ہے, اور ہم اس ہمت کے ساتھ اپنی پارٹی کی تعمیر کر رہے ہیں. اور جب تک آپ لوگ اس میں نہیں آئیں گے, آپ کا بھی برا حال اسی طرح رہے گا, آپ بھی اسی طرح برباد رہیں گے.